علماء اہل سنت، میری پیاری پیاری ماں بہنوں، سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، ذکرہ فاطمہ کا سوغات سلام قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، امت غمخوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی، اچانک خانہ کعبہ گر کیسے گیا؟ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں۔ باہر انہیں ایک لونڈی ملتی ہے، وہ لونڈی ان سے کہتی ہے اے حضرت عبدالمطلب، تیرے ہر پوتا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرما دیا کہ خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا، کیونکہ آج میرے پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کری ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل امین خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں نے حضور کو ان کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نثار ہونے لگیں گے، حضور کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، حضور بے چین ہو جائیں گے، حضور بے قرار ہو جائیں گے۔ اتنے میں میرے حضور عرض کرتے ہیں اے جبریل امین، کہ تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امین مجبوراً کہتے ہیں ہاں رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو اسکبار ہونے لگتے ہیں، میرے حضور کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، میرے حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، میرے حضور بے قرار ہو جاتے ہیں اور روتے روتے غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابہ اکرام جو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت، ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت۔ میرے حضور گا رہی وہ صحابہ، حضرت جبریل امین ان صحابہ سے کہتے ہیں، وہ صحابہ اکرام ایک جنگل میں جاتے ہیں اور ایک چرواہے سے کہتے ہیں اے چرواہے کہ تو نے میرے محمد کو دیکھا ہے، اے چرواہے کہ تو نے مذاق البصر کو دیکھا ہے۔ اے چرواہا کہتا ہے میں کسی محمد کو نہیں جانتا، میں کسی مذاق البصر کو نہیں جانتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اس غار میں کوئی اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اتنی دردناک آواز سے روتا ہے کہ اس کی آواز سے میری بکریوں نے چڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور غار حرا میں زاروں